جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے۔ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے۔ ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے۔ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے۔ وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے۔ وہ میرا ایمان ہو گیا ہے۔ وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے۔ وہ میرا ایمان ہو گیا ہے۔ جو ان کے پہلے وہ سے لگ رہے ہیں، جو ان کے پہلے وہ سے لگ رہے ہیں، وہ زر کوئی شید بن گئے ہیں۔ جو ان کے پہلے وہ سے لگ رہے ہیں، وہ زر کوئی شید بن گئے ہیں۔ جو ان کے قدموں پہ چھریا ہے وہ سنگ مردان ہو گیا ہے۔ جو ان کے قدموں پہ چھریا ہے وہ سنگ مردان ہو گیا ہے۔ یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی۔ یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی۔ ملک ہے ششدر کے عرش پر آج، کون مہمان ہو گیا ہے۔ ملک ہے ششدر کے عرش پر آج، کون مہمان ہو گیا ہے۔ ملک ہے ششدر کے عرش پر آج، کون مہمان ہو گیا ہے۔ مجھے مدینے کا شوق تھا پر نازاد رہا تھا نازاد تقویٰ۔ مجھے مدینے کا شوق تھا پر مجھے مدینے کا شوق تھا پر نازاد رہا تھا نازاد تقویٰ۔ درود پڑھتا رہا میں ان پر تو آسان ہو گیا ہے۔ درود پڑھتا رہا میں ان پر تو آسان ہو گیا ہے۔
اور ان کا سینہ بھی شان والا، ان کے سینے سے لگایا ہے وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے۔ صحابی ہیں ظاہر بن حرام، دیہاتی عرب کے بدو، وہ گاؤں سے کچھ چیزیں لے کے آتے تھے اور مدینہ منورہ میں بیچا کرتے تھے، اور اس میں حصہ ہوتا تھا سرکار کا بھی۔ جو چیزیں دیہات میں پیدا ہوتی ہیں وہ دیہات سے لاتے تھے، سرکار کی خدمت میں پیش کرتے، اور جب واپسی کا ارادہ ہوتا ان کا تو جو چیزیں شہر میں ہوتی ہیں اور گاؤں والوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، سرکار ان کو وہ چیزیں لے کے دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ کیا محبت کا انداز! ایک مرتبہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ظاہر جو تھے نا وہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، سبزیاں بیچ رہے تھے اپنی بازار میں کھڑے ہوئے، سرکار دو عالم گئے اور جا کے ان کو پیچھے سے پکڑ لیے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ ظاہر نے پوچھا کون ہے، لیکن جلدی ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ کون ہے۔ ہاتھوں کی نرمی، ریشم جیسے ہاتھ، اور آپ کی خوشبو جو ہوا کے دوش پہ سفر کرتی تھی۔ جب ظاہر نے محسوس کیا تو اپنی پشت کو سرکار کے سینے کے ساتھ جا کے لگا دیا۔ تو حضور فرما رہے ہیں من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو ظاہر کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ حدیث میں آتا ہے کان رجلا دمیما، بد صورت تھی، شکل و صورت ان کی اچھی نہیں تھی، اور سرکار ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں من یشتری ھذا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو وہ ظاہر کہنے یا رسول اللہ اگر مجھے آپ بیچیں گے تو بہت گھاٹے میں رہیں گے، میرا تو کوئی کچھ بھی نہیں دے گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّكَ لَسْتَ بِكَاسِدٍ عِندَ اللَّهِ، بے شک تیری دنیا میں جو بھی قیمت ہو لیکن اللہ کے ہاں تو بڑا ہی قیمتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جو ان کے سینے سے لگایا ہے وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے۔ جو ان کو مردہ سمجھ رہا ہے یقین کر لو ہے مردہ۔ ہمارے سرکار زندہ ہے، کہو مل کے بے شک۔ جو ان کو مردہ سمجھ رہا ہے یقین کر لو خود ہے مردہ۔ حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو سرکار پہ قربان ہو جائے وہ بھی مردہ نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور جن کی برکت سے ان کو زندگی ملی ہے، شہداء کو زندگی کس کی برکت سے ملی؟ سرکار کی برکت سے۔ تو جن کی برکت سے سب کچھ مل رہا ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ معاذ اللہ زندہ نہیں ہے، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو ان کو مردہ سمجھ رہا ہے یقین کر لو خود ہے مردہ۔ حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے۔ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے یہ میرا اعزاز ہے یقین گیلانی مجھ کو ہے ناز اس پر
یہ میرا اعزاز ہے، یقیناً گیلانی مجھ کو ہے ناز، کس پر نبی کی امید ہے سرائی پینا، نبی کی امید ہے سرائی پینا، جو میری پہچان ہو گیا ہے، نبی کی مدحت سرائی پینا، جو میری پہچان ہو گیا ہے۔